کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اوپر آپ کو صرف آدھی بات بتائی جاتی ہے. یہ بندہ جو ہے وہ صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. لیکن انہوں نے میری بات اس ٹائم اس لیے نہیں مانی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ پہ امید ہے، اللہ بہترین کام کرنے والا ہے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ خان. عبداللہ خان. عبداللہ بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں پنڈی سے آیا ہوں. بیسیکلی میں ہری پور کا ہوں، لیکن بیسیکلی کدھر سے؟ ہری پور سے. ہری پور. اور ابھی پنڈی سے آئے ہیں؟ ابھی پنڈی سے. ٹھیک ہو گیا. چلے جی، سب سے پہلے تو جیلم اکیڈمی میں آپ کو ویلکم. پنڈی سے کب نکلے؟ پنڈی سے صبح گھر سے 5 بجے نکلے تھے. تقریباً 30 منٹ کی واک کے اوپر اسٹیشن ہے. اچھا. ادھر سے اسٹیشن پہ پاکستان ایکسپریس پہ اور سیدھا اکیڈمی کے پاس. ایک اور دوست بھی ابھی مجھے ملے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں پنڈی سے آیا ہوں. جی، لیکن ان سے رستے میں ملاقات نہیں، کیونکہ ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو صبح کا ٹائم تھا تو ہم لوگ بیٹھے ہی رہے آگے پیچھے. ان سے ملاقات تو نہیں، لیکن جاتے تو کٹھے جا سکتے ہیں نا یار. جی بالکل، انشاءاللہ نئے دوست بھی بن سکتے ہیں ادھر آگے. آتے ہوئے کافی دوست ملے ہمیں رستے میں، ہم ان کے ساتھ آئے. ہاں. اکیڈمی میں بھی آگے بہت سارے لوگوں کی، کوئی کدھر سے آ رہا ہے کوئی کدھر سے آ رہی ہے، ادھر دوستیاں بن جاتی ہیں الحمدللہ. سفر بھی یادگیری رہتا ہے نا، پھر وہ ساری زندگی کے لیے تعلق بن جاتا ہے. جی. تو چلے اب جو دوست کٹھے آئے ہوئے ادھر سے ایک جگہ سے آئے ہوئے کٹھے چلے جاؤ. اچھا عبداللہ بھائی یہ بتاؤ، سب سے پہلے آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ دیوبندی. دیوبند. وہ دیوبند والی سائڈ ہے ساری. جی. وہ جو کے پی کے والی سائڈ ہے نا. جی دیوبندی ہے. اچھا آپ کو جی صاحب کا تعارف پہلی دفعہ کب ہوا؟ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا، کیا تھا؟ نیگیٹو ہی تھا. سب سے پہلا امپریشن ویڈیوز میں ہی تھا کہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے خلاف جو ہے سننے میں آیا کہ وہ گستاخ ہیں ان کے. تو اس طرح کسی چیز کے اوپر میرا جو خود میں ہوں نا، جب تک میں چیز کو غور سے دیکھوں نا، خود اپنی آنکھوں سے سنوں دیکھوں نا، میں تب تک عمل نہیں کرتا. تو میں نے پھر ان کو سننا سٹارٹ کیا تقریباً 2017 سے. ٹھیک ہے. سوری 2021 سے. 2021 سے. اور 2022 تک میں نے ان کو غلط ہی سمجھا، کیونکہ مجھے نیگیٹو. دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اوپر آپ کو صرف آدھی بات بتائی جاتی ہے، مختلف کلپس کو ایڈٹ کر کے باتوں کو جوڑ کے. تو میرے سامنے وہی کلپس آتے رہے اور میں انہی کے اوپر لائے کرتا رہا کہ بھائی یہ بندہ غلط ہے. ایٹ دی اینڈ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب میں نے ویڈیوز کو اور تھوڑا ڈیپلی جانا شروع کیا، ان کی چینل کے اوپر دیکھنا سٹارٹ کیا، تب مجھے پتہ چلا کہ بندہ ریفرنس سے بات کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جس طرح ہیں وہ ریفرنس سے بات کرتے ہیں، حدیث بتا کے، فلانی حدیث کا نمبر بتا کے بندہ بات کرتا ہے. تو میں نے پھر حدیث کو چیک کیا، میچ ہوتی ہیں. اب الحمدللہ مجھے اتنا یقین ہے ان پہ کہ میں اب جو ہے وہ ان کو مجھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ان کی بات کے اوپر مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو پھر جو ہے اس کے بعد میں نے ان کے اوپر پکا جس کو کہتے ہیں نا عمل کرنا سٹارٹ کیا. وہ 2023 سے میں نے جو ہے ان کو سننا شروع کیا مکمل. اور ایک عالم جس طرح ہوتے ہیں، استاد ہیں، تو میں ان کو بھی سن رہا ہوں اسی طرح. سننا شروع کر دیا. جی. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں وہ ساری ایک سائڈ پہ بندہ ریفرنس سے بات کرتا ہے. صحیح ہے. اب جب سننا شروع کر دیا تو ایک تلخ پہلو بھی آتا ہے نا، آپ کے دوستوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں، کسی میں بھی، آپ کے ریلیٹیوز میں بھی آتے ہیں، گھر والوں میں بھی بعض دفعہ. تو آیا کوئی ریئیکشن ایسا؟ باہر والوں کو میں نے اتنا سیریس نہیں لیا، کیونکہ ان کی آپ صحیح کریں یا غلط کریں، انہوں نے ایک بات پوائنٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جانے کے لیے. جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ یا جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کی فیملی، گھر والے ہوتے ہیں. مجھے گھر سے نیگیٹو امپریشن آیا، بندہ ٹھیک نہیں ہے. وہی سیم گھر میں کون؟ والد صاحب، والدہ وغیرہ؟ بیسیکلی والد کا روب ہوتا ہے ایک، تو انہی کی طرف سے. والد صاحب کا روب ہوتا ہے. ہاں. تو ان کی طرف سے تھا کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، یہ بندہ جو ہے وہ صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، نہ ہی
بالکل مطلب اس کو سننا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کو سن کے جو ہے اپنے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے. لیکن میں یہ ہوں کہ میں نے جب اب ایک چیز دیکھ لی ہے کہ صحیح ہے تو میں اسی کے اوپر لائی کرتا ہوں. میں نے ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں, الحمدللہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز سے جو میں ہوں, انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. اس بات میں آپ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی؟ میں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے. لاسٹ ٹائم ابھی آج رات کو جو ہے میری والدہ کے ساتھ میری اسی چیز کے اوپر بحث ہوئی. میں نے کافی ان کو ریفرنس دیا کیونکہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو وہ ایک جو فیملی کی طرف سے چلتا ہوا نظام آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسی کے اوپر لائے کرتے ہیں. نہیں, اس وقت جب آپ کی اور والد صاحب دونوں کی ڈسکشن چل رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے, یہ گستاخ ہے, اور یہ ایک وہ رائے رکھ رہے ہیں, ایک رائے آپ رکھ رہے ہیں. میں ریفرنس دے رہا تھا. میں وہی بتا دوں, آپ کہہ رہے ہو اب پاپا میں نے سنا ہے, میں نے پرکھ لیا, میں نے جا کے وہ چیک کر لیے, وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کلپ تھے, یہ تھا وہ تھا. اب یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں والد صاحب مان رہے ہیں آپ کی بات؟ نہیں, مان اس لیے نہیں رہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں. اچھا, تو میرے اس طرح اس کو سمجھ نہیں ہے, یہ یہ سمجھ نہیں ہے, یہ جس چیز پہ لگائیں تو اسی راستے پہ چل پڑا. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میں ایک سیلف ڈیپینڈنٹ پرسن ہوں, میں اپنا کما رہا ہوں, لیکن مجھے اپنے اچھے برے کی پہچان ہے. صحیح ہے. میرے والد صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے بہت اچھی تربیت کی ہے میری ہر طرح سے, لیکن غلطی انسان سے ہو سکتی ہے. جی جی, ظاہری بات ہے. ابھی وہ ایک غلط چیز پہ چل رہے ہیں, لیکن الحمدللہ میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ ان کے نزدیک وہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ کسی صحابہ کو اہل بیت میں فرق نہیں رکھتے, بس ایک دیوبند کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائیں گے. ان کے نزدیک دیوبند جو ہے وہ فرقہ بھی نہیں ہے, میں یہ چیز بھی کلیئر کر دوں. سب کے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے, وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ فرقہ عام عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کو تو یہی بتایا گیا کہ ایک ہی وہ جماعت ہے, وہ یہی حق پہ. ہاں, یہ دیوبند کا کوئی مسجد ہے اس کے نام کے اوپر یہ بنا ہوا ہے بیسیکلی, اس طرح کی چیز انہوں نے مجھے کچھ بتائی. لیکن انہوں نے میری بات اس ٹائم اس لیے نہیں مانی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ پہ امید ہے, اللہ بہترین کام کرنے والا ہے, اچھے کے لیے کرتا ہے, تو قائل ہو جائیں گے وہ آہستہ آہستہ. یہ باتیں ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانی ہے. بالکل, کہ یہ جو باتیں یہ کرتے تھے نا, ایک ہی جماعت ہے, انہیں کو کہ وہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں. بالکل, ایک ہی جماعت ہے, وہ ہم ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ ریلائز ہم نے ان کو کروانا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بیچارے سادے تھے, اور سارے واقعی سادے تھے. بالکل, یہ دین کے معاملے میں بھی سادے تھے, اوورآل دنیا میں یہ بہت تیز ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل. تو اب ان کے بارے میں کیا بات کریں, ہے تو ہمارے ہی بڑے. بالکل, ٹھیک ہے, مت ماری بھی تھی علماء نے ان کی, اور دیکھ لیں پوری کی پوری نسل جو ہے پچھلی, یہ پچھلے 100 سال میں یہ دیکھ لیں کس طرح اللہ معاف کرے گمراہی میں جا گئے گرے ہیں لوگ. بالکل. آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو قائد و نظریات تھے, ان کے ہمارے بزرگوں کے بھی, ٹھیک ہے, جی جی, اور ہمارے اپنے بزرگوں کے بھی, ان لوگوں کو سن سن کے ان کی بھی مت ماری گئی. تو ان کو ہم نے ہی سمجھانا ہے نا, ہم نے ہی بتانا ہے انشاءاللہ. اچھا, اب باقی جو والدہ ہو گئی اور بہن بھائی ہو گئے, ان کو دعوت دی یا بات سمجھائی؟ بہن بھائی مجھ سے سارے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے گھر میں ایک نظام چلتا ہے کہ مطلب بڑا جو ہے اس کو چھوٹا نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے چھوٹ ہے, وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے, بالکل, یہ بھی تبلیغ ہے نا. بالکل, انہوں نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا. سٹارٹ میں ہوا, لیکن اب میں والد صاحب کے سامنے بھی نہیں جھجکتا نماز پڑھنے سے. رفع دین کے ساتھ الحمدللہ میں پڑھتا ہوں. رفع دین سے پڑھ رہے ہو؟ الحمدللہ. ہاں, تو یہ خاموش تبلیغ ہے, وہ کہیں گے نا اس کو کیا ہو گیا ہے. بالکل, تو انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے ان کو بھی کبھی نہ کبھی اس چیز کا احساس ہوگا. جی, آپ کا کردار آپ کو انشاءاللہ آپ کی خود ہی گواہی دے دے گا. جی, ہاں. باقی مجھے رفع دین سٹارٹ کرتے ہوئے مسجد سے تھوڑا سا ایک برا امپریشن ملا. بریلویوں کی مسجد میں جاتا تھا, کلیئر کرتا ہوں. کیا کیا انہوں نے پھر؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ میں سٹارٹ سے الحمدللہ نماز کی طرف سے والد والدین کی طرف سے کافی سختی تھی. نماز نہیں چھوڑتے, نماز کے لیے جاتے رہتے. تو ایک مولوی صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے, کون سا نہیں آ رہا. تو 2-3 بندوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے آپ ٹھیک پڑھ رہے تھے, آپ ابھی جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. لیکن میں نے ان کے ساتھ بحث نہیں کی, کیونکہ وہ مجھ سے بڑے تھے, اور ساتھ میں مجھے لگا بھی نہیں کہ میں ان کے ساتھ کروں, کیونکہ وہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ میری بات پہ قائل ہوں گے. تو میں نے ان کی ہاں میں ملائی, اور خاموشی اختیار کر کے میں نے اپنی جو ہے وہ مسجد دوسری کر لی. الحمدللہ اب میں جس مسجد میں جاتا ہوں مجھے نہ کوئی روکتا ہے اس چیز سے. میرے ساتھ نوجوان میرے جتنے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے
फर्स्ट टाइम आए हो? जी मैं फर्स्ट टाइम। चलो अल्लाह ताला आपका ये सफ़र जो आपने किया अल्लाह ताला की मोहब्बत में किया कबूल फरमाए। आज आपकी इंजीनियर साहब से आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी, पिक्चर भी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अभी थोड़ी देर तक जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा, बैठो भी। अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।